تو مجھے ہمیشہ سے حجاب اور عبایات جو تھے وہ اٹریکٹ کرتے تھے. سو میں نے 3 کلاس میں لڑکے پہلی دفعہ وہ گھر والوں سے عبایا سلوایا اور اس کو پہنا. بڑے شوق سے میں اسکول جاتے ہوئے پہنتی تھی اور واپس آتے ہوئے پہنتی تھی. اور جب میں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی اور سورہ نور کو اسپیشلی جب میں نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا تو اس کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ نہیں, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ سیریسلی. اس میں میرے ساتھ تحریم قاضی موجود ہیں جو کہ حجاب کرتی ہے اور بہت چھوٹی عمر سے ان کو یہ شوق تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں آگے جا کر حجاب کرنا ہے. بات تو اچھی ہے لیکن جس فیلڈ سے ہم لوگوں کا تعلق ہے اس میں لڑکیوں کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ باقاعدہ حجاب کریں, نقاب کریں. اب ان کو اس چیز کی وجہ سے کتنی مشکلات آئی ہیں کیونکہ میں اس کام کیا, میڈیا فیلڈ میں آنا چاہتی تھی اور اس وجہ سے کیوں آن اسکرین نہیں آ سکی, کیا یہی وجہ تھی کیونکہ یہ پراپر حجاب کرتی ہے؟ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, یہ ایک عورت کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ, میں چاہتی ہوں کہ ہر عورت کو نصیب کرے یہ کرنا. خواہش کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ بیسکلی میری جو فیملی تھی وہ سب حجاب کرتے ہی تھے. سب ایک ریلیجیس فیملی ہے, اسکالرلی فیملی ہے, تو شروع سے دیکھا تھا سب کو اور میری انکلینیشن بھی تھی کچھ حجاب کے ساتھ نا, مجھے اچھا لگتا تھا. تب تو شاید آپ کو یہ معنی نہیں پتا ہوتے, آپ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ کیا ہے اس کا امپیکٹ, کیا ہوگا آپ کے لیے, کیسے ہیلپ فل ہوگا یہ سب کچھ. لیکن وہ ایک چیز ہوتی ہے آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو مجھے ہمیشہ سے حجاب اور عبایات جو تھے وہ اٹریکٹ کرتے تھے. سو میں نے 3 کلاس میں لڑکے پہلی دفعہ وہ گھر والوں سے عبایا سلوایا اور اس کو پہنا. بڑے شوق سے میں اسکول جاتے ہوئے پہنتی تھی اور واپس آتے ہوئے پہنتی تھی. تو وہ ایک بڑا خوبصورت سا ایکسپیرینس لگتا تھا کہ ہاں بھائی میں حجاب پہن رہی ہوں. دین ود دا ٹائم بینگ جب میں تھوڑی سمجھدار ہوئی پھر میں نے پراپر حجاب لینا شروع کیا. اور جب میں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی اور سورہ نور کو اسپیشلی جب میں نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا تو اس کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ نہیں, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ سیریسلی اور پراپر طریقے سے کرنا ہے. اچھا تحریم, کہا جاتا ہے کہ یہ جو حجاب ہے کہ کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب آپ کر لو تو ایسے ہی کرو کہ اس کے بعد میں نے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا کر لیتی ہیں پھر چھوڑ دیتی ہیں. گرمیاں آتی ہیں تو شاید ان کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, وہ پھر چھوڑ دیتی ہیں. پھر سردیاں جو ہی آتی ہیں وہ دوبارہ سے سٹارٹ کر لیتی ہیں کہ ہم حجاب کرتے ہیں. کسی تقریب میں جانا ہو تو چھوڑ دیتی ہیں. یہ ٹھیک ہے اس طرح سے کرنا؟ اس میں نا دیکھیں یہ ہے کہ آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں آپ کا یہ اللہ سے اپنی جو کمٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے نا اس کو پورے کرنے کے لیے مشکلات سے گزرنا. مجھے یاد ہے اسٹل جب میں یونیورسٹی میں تھی تو ایک لڑکی تھی وہ ویسے ہی حجاب کرتی تھی, مطلب عبایا پہنتی تھی اپنی فیملی کی وجہ سے کہ لڑکوں میں پڑھنے آنا ہے تو ویسے اتار دیتی تھی اس کے. ہاں, سو ایک دن میں بہت گرمی تھی اور میں کھڑی ہوئی تھی اینڈ آئی یوز ٹو ویئر گلوز ایز ویل اس ٹائم, تو میں پراپر وہ بھی کرتی تھی. تو وہ مجھے کہتی تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ میں نے کہا کہ شاید یہ گرمی مجھے آخرت کی گرمی سے بچا لے. تو وہ شاید کوئی بات ہوتی ہے نا, کوئی کلک کر جاتی ہے. تو اس کے بعد سے اس نے پراپر کرنا شروع کر دیا. وہ میرے پاس آئی, مجھے بہت اچھا لگا. وہ کہتی ہے کہ تمہاری اس بات کے بعد سے نا میرے دل میں آیا کہ میں حجاب کرتی رہی ہوں, میں اللہ کے لیے کروں. اور شی یوز ٹو ٹیل می کہ ہماری فیملی بہت ماڈرن ہے اور اس میں نا ہمیں بہت بیکورڈ کہا جاتا ہے. تو فیملیز کا رویہ بھی اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ جب آپ حجاب کرتے ہیں تو آل ٹوگیدر آپ کی لائف, آپ کی پریفرنسز, آپ کی سیٹنگس چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ فیملی کی بات سے مجھے ابھی آج کل سوشل میڈیا پر آپ ایک کلپ دیکھنی ہوگی کہ ایک ٹک ٹاکر کی والدہ نے ان کو کہا کہ حجاب اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ خود کو چھپا سکیں. یقیناً آپ کی نظروں سے وہ گزرا ہوگا. تو یہ ہم لوگوں کی فیملیز کچھ اس طرح کی بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ صرف اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, وہ بھی جب ہم لوگ مال وغیرہ میں جائیں تو, کیونکہ وہ ایک سوشل میڈیا اسٹار ہیں جس کی وجہ سے. تو یہ ماں باپ کی تربیت کا اس میں کتنا ہے؟ ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا رول ہے, لیکن جب آپ نوجوان ہو جاتے ہیں, جب آپ پڑھنے لکھنے لگ جاتے ہیں, جب یونیورسٹی لیول پر آ جاتے ہیں آپ, تب آپ یہ نہیں ایکسکیوز دے سکتے کہ آپ کے پاس ماں باپ نے آپ کو نہیں سکھایا یا آپ کے پاس شعور نہیں آیا. آپ جب دنیا میں نکلتے ہیں تو آپ نے خود بھی بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے. ہم سب کچھ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتے, یا ہم سب کچھ ماں باپ سے ہی نہیں سیکھ کے دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں. ہم بہت سی چیزیں اپنے ارد گرد سے سیکھتے ہیں, اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں. تو آپ کی اسٹرگل یہ ہے دنیا میں آ کے کہ آپ نے حق کو تلاش کرنا ہے, آپ نے الگ راستے پہ چلنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اور آپ کے اندر اگر یہ ایک جذبہ ہوگا, ایک ڈیزائر ہوگی اسٹرانگ کہ میں نے اللہ سے قریب ہونا ہے,
میں نے یہ جاننا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. سو آپ پھر چیزوں کو ڈیپلی اسٹڈی کرنے لگیں گے. نیس کو ہم کیا آپ نے آن اسکرین بھی آنا چاہتی ہوگی, کبھی سوچا تھا کہ یہ آڑے آ جائے گا؟ نہیں, مجھے یہ سب ٹیچرز کہتے تھے کہ یو کانٹ بی آن اسکرین, تم تو کبھی میڈیا میں جا ہی نہیں سکتی نا. مطلب یہ کچھ ٹیچرز ایسے ڈسکریج بھی کرتے تھے, اور پھر کچھ ایسے ٹیچرز بھی تھے جو کہتے تھے کہ بیٹا یو کین بی دا فرسٹ ڈراپ آف رین, آپ یہ کر سکتے ہو, لیکن آپ کو اسٹرانگ رہنا ہے. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر لو تو آپ کی اپنی ول پاور کتنی ہے. دنیا تو آپ کو گرانے کے لیے آئے گی بھائی, دنیا سے تو برداشت نہیں ہوگا. ایک ڈفرینٹ وائس اٹھ رہی ہے, ایک ڈفرینٹ چیز ہو رہی ہے. پھر ایک جو کارپوریٹ کلچر ہے وہ بالکل اس چیز کو جگہ نہیں دینے کو تیار ہوگا. لیکن اگر آپ نے طے کر لیا ہے, سو یو ول ٹیک اے اسٹینڈ, اور پھر اس پہ کھڑا ہو جانا ہے. کچھ بھی آئے, آندھی آئے, طوفان آئے, آپ نے پھر اسٹینڈ لے کے رہنا ہے. آپ نے کیوں نہ آ سکی آن اسکرین؟ آن اسکرین ابھی تک آپ کے میڈیا والوں کو ذرا سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مجھے نہیں لگتا وہ ٹائم دور ہے. انشاءاللہ جلد سمجھ آ جائے. آج بھی ویسے ہی ہے. میں الحمدللہ اپنی خواہش بہت سی طرح سے پوری کر رہی ہوں. میرے پاس اپنا پرسنل اتنا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان میں. پاکستان سے باہر لوگ مجھے دیکھتے ہیں, میری بات سنتے ہیں. تو میرے لیے تو الحمدللہ اللہ نے بہت سے رستے کھول دیے ہیں. اگلا آنے والا دور تو ویسے ہی ڈیجیٹل میڈیا کا ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس نو باؤنڈریز, نو اسپیس, نو لمیٹیشن. تحریم, آپ کو آن اسکرین آنے کے لیے اوپنلی کہا گیا کہ آپ کو یہ ریموو کرنا ہوگا, یا آپ کو موقع مل سکتا ہے؟ یا ڈیفینیٹلی مجھے باقاعدہ آفرز آئیں کہ you have a very good personality for media and you have followings and everything. You just have to remove your niqab and you can even come with hijab. لیکن آپ کو یہ کرنا ہوگا and then you can join screen. Definitely ایک certain pattern ہے میڈیا میں اسکرین پہ آنے کے لیے, انہوں نے جو ایک سیٹ کر دیا. But why? But it's about inequality نا. آپ ٹیلنٹ پہ یا آپ ان کی صلاحیتوں پہ تو انہیں نہیں دے رہے آگے آنے کا موقع. آپ انہیں لکس پہ اگر کر رہے ہو تو پھر this is injustice نا. آپ کو کیا لگتا ہے لڑکی اور لڑکیوں کے لیے جو کرائٹیریا ہے اس میں کتنا ڈفرینس ہے؟ بہت ڈفرینس ہے. لڑکا ہر طرح کا چل جائے گا. کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے زیادہ آسانیاں میڈیا فیلڈ میں, لڑکیوں کو فیم جلدی مل جاتا ہے, لڑکیاں آگے بہت جلدی چلی جاتی ہیں, لڑکے بیچارے جو ہیں وہ خوار ہوتے رہتے ہیں. نہیں, لڑکیاں جو ایک پراپر طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں نا وہ بڑی ہرڈلس کے بعد کامیاب ہوتی ہیں. جو شارٹ کٹ لے کے جاتی ہیں وہ بہت جلدی کامیاب ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے. محنت کر کے آئے ہوئے بندے کو ایک وقت لگتا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کسی کا چنک لگ جائے, کسی کی قسمت ہی اتنی اچھی ہو. اپنے سامنے بہت ساری لڑکیوں کو آگے جا کے جاتے دیکھا ہوگا کہ جو واقعی میں ماڈرن ہیں اور جنہوں نے واقعی میں شارٹ کٹ یوز کیے ہیں. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سے کمتر لڑکیوں کو آگے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے. میں کمتر تو نہیں کہوں گی کہ جن کے پاس اسکلز نہ ہو یا جن کے پاس وہ چیز نہ ہو کہ جس کی بیس پر وہ آگے جا سکتی ہے. بہت بھرا پڑا ہے نا, بھرا پڑا ہے. اس ٹائم دکھ نہیں ہوتا کہ میرے پاس اسکلز ہیں, میرے پاس ڈگری ہے اور اس کے بعد؟ نہیں, مجھے دکھ بالکل نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک ٹیسٹنگ ٹائم رکھا ہوا ہوتا ہے, اور یہ میرا ٹیسٹ ٹائم ہے. اگر میں یہاں پہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر لوں گی, یہاں پہ میں ہمت ہار جاؤں گی, تو میں ایک مثال نہیں بن سکتی. تو اگر مجھے کچھ کرنا ہے, کسی لیول پہ پہنچنا ہے, ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک وائس بننا ہے جو حجاب کرتی ہیں, حجاب کر کے کوئی بھی جاب کرنا چاہتی ہیں, ناٹ جسٹ ان میڈیا, تو ان کے پاس ایک اسٹرانگ انسپریشن ہو. تو اگر آپ کو انسپریشن بننا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزوں پہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا, اور بہت سی چیزوں کو آپ کو اگنور بھی کرنا پڑے گا. مردوں کے رویے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت کی سکس سینس بڑی تیز ہوتی ہے, اس کو پتہ لگ جاتا ہے, باہر نکلتی ہیں, ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, ہر جگہ پر ہوتی ہے. کیا اس چیز کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ فائدہ بھی ہے, لیکن وہ جو ہراسمنٹ کرنے والے لوگ ہیں نا وہ نہیں ہے, ان کی ایک اسپیسیفک کیٹیگری ہے. وہ آپ کو ہراس کریں گے چاہے آپ حجاب میں بھی ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ میرے پاس کچھ ایسے کیسز آتے ہیں, اسپیشلی جو یونیورسٹی کی بچیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, اتنی کانفیڈنٹ اور بولڈ نہیں ہوتی ہیں, وہ جو حجاب کر رہی ہوتی ہیں, یا جو تھوڑے وہ کیا کہتے ہیں دیہات کے بیک گراؤنڈ سے جا رہی ہوتی ہیں, یا ایون شہروں میں بھی جن گھروں کا ماحول اتنا زیادہ ووکل نہیں ہوتا, بیٹیوں کو اتنا ووکل نہیں کرتا, وہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ بھی دیہات سے موو ہوئی, تو کیا یہ فیملی کی طرف سے تو پریشر نہیں تھا کہ اگر جانا ہے تو پراپر
पर्दे में रहना है? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. ये मेरा फैसला था और मैं मीडिया में आने से पहले ये फैसला कर चुकी थी. आई वॉज इन फर्स्ट ईयर आई गेस, तब से मैंने ये करना शुरू कर दिया था. तो मैं जब आई थी यूनिवर्सिटी गई थी इसी तरह गई थी और सारे के सारे यूनिवर्सिटी टाइम में भी ऐसे ही थी, यूनिवर्सिटी के बाद भी ऐसे ही हूँ. बल्कि मेरी एक क्लासमेट ना लास्ट डे पे मुझे कहती है कि हमने देखा है यार ये बंदी अकेली आई थी, 4 साल अकेली रही है और अकेली जा रही है. शादी किस तरह के मर्द से करना चाहती हैं? अगर आप जिससे शादी करती हैं उसको ही नहीं पसंद है, बाज़ लोगों को नहीं भी पसंद होता, रिजेक्ट, मैं उससे शादी करूंगी क्यों जिसे पसंद ना हो. मतलब ऐसा ही बंदा चाहिए जिसको ये सब चीजें एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट, देखिए शादी मुझे मेरी खूबियों खामियों मेरे डूज डोंट्स के साथ एक्सेप्ट करने का नाम है, क्योंकि मैंने भी उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करना है. तो अब जो बंदा होगा इस तरह का जिसे मैं अच्छी लगूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा और हमें लगेगा कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो किरदार में इस काबिल होगा कि मैं कल को फख्र से अपने बच्चों को बता सकूँ कि अपने बाप जैसा बनना है तुम्हें, वो उसके साथ शादी होगी. वरना इस तरह से तो बहुत से लोग हैं. तेरीम, क्या हम समझे कि आप वाहिद वो दुल्हन होगी कि जो नकाब में होगी? नहीं, और हिजाब वाली दुल्हन हमने देख ली है, अब ये नकाब वाली दुल्हन हम पहली बार देखेंगे. अब देखिए पता नहीं कितना टाइम है इस दुल्हन के. आपको कोई शौक नहीं है आपका शूट हो, जिस तरह आजकल की लड़कियों को शौक है शूट के लिए कहाँ कहाँ चली जाती हैं वो, तो आपको ऐसा कोई शौक नहीं है? मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है. मुझे ये शौक है कि मैं जिस इंसान की जिंदगी में जाऊं बस मैं उसको खूबसूरत लगूं, उसको प्यारी लगूं और मेरे अलावा कोई और प्यारा ना लगे. डेफिनेटली कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहते जाते. पॉजिटिव मैसेज ये है कि जिंदगी में कभी भी हार ना माने. जब आप हार मान लेते हैं ना तो तब दुनिया आपको हराती है. आपने कोई भी स्टेप लिया है, कोई भी इनिशिएटिव लिया है, तो आपने स्ट्रांग रहना है, आपने पॉजिटिव रहना है और जितनी भी हर्डल्स आनी है उनको सब्र से हिम्मत से गुजार देना है. कामयाबी आपके कदम चूम लेगी.